إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعن علی اعدائہم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے سلسلے میں گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے. یہ 37ویں قسط ہے. اس قسط میں ایام عاشوراء کی مناسبت سے قیام عاشوراء اور قیام امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے درمیان جو رابطہ ہے اور اس رابطے کی وجہ سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تمہیدی طور سے کچھ جملے عرض ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کے ذریعے روئی زمین پر ایک ایسی مخلوق پیدا کیا جو اس کا خلیفہ بنے، یعنی اس کا جانشین بنے. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین پر اپنا خلیفہ یا جانشین بنانے والا ہوں. کسی بزرگ ہستی کا جانشین وہی بن سکتا ہے جس میں اس ہستی کی خصوصیات اور صفات موجود ہوں. اسی لیے کسی دینی مدرسے یا ادارے کا سربراہ اگر کسی وجہ سے کسی کو جانشین بنانا چاہے تو ایک سینئر اور عالم و فاضل استاد ہی اس کا جانشین ہو سکتا ہے، نہ کہ اس کا کوئی شاگرد تو کجا جونیئر اساتذہ میں بھی کوئی اس کے جانشین بننے کا لائق نہیں ہوتا. عام طور سے جانشین کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب موجودہ ذمہ دار شخص کسی وجہ سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل نہ رہے. مثلا ان کی خدا نخواستہ موت واقع ہو، یا وہ ضعیف ہو جائے، یا وہ بیمار ہو جائے، یا کوئی ایسا کام انجام دے جو اس کے منصب کے حامل فرد کے لیے قابل قبول نہ ہو، اس لیے اس کو تبدیل کرنا ناگزیر ہو جائے. یعنی جانشین کی ضرورت عام طور سے اس لیے پیش آتی ہے کہ موجودہ جانشین کسی وجہ سے اپنا فرض منصبی ادا کرنے کے لائق نہیں رہا. لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر درج بالا امور میں سے کوئی چیز بھی صادق نہیں آ سکتی. وہ حی لا یموت ہے، اسے موت نہیں آ سکتی. وہ خالق، مالک، رب اور قیوم ہے. یہ تمام چیزیں، تمام مخلوقات کا خالق بھی وہی ہے، مالک حقیقی بھی وہی ہے، رب ہیں، ان کی پرورش فرماتا ہے، اور قیوم ہے کہ اسی کی وجہ سے یہ ساری کائنات قائم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ اگر کسی ہستی کو اپنا جانشین بناتا ہے تو یہ اس عنوان سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہستی کی عزت، کرامت اور شرافت میں بے نظیر قسم کا اضافہ فرمانا چاہتا ہے. اس مقصد کے لیے اس ہستی میں اپنے کمالات کا عکس رکھ دیتا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَنُفِخَ فِيهِ مِن رُوحِي، آدم کے جسم میں ہم نے اپنی روح پھونک دی. آدم کی جسمانی تخلیق اس نفخہ الہی کے ہونے سے پہلے ہو چکی تھی، اور گمان یہی ہے کہ جس وقت آدم علیہ السلام کا جسمانی شکل مکمل ہو چکی تھی تو اس میں روح جمادی، روح نباتی اور روح حیوانی شامل تھی. یہ تمام ارواح آدم کی تخلیق کے ساتھ ہی اس کے جسم میں پھونکی جا چکی تھیں، لیکن وہ نفخہ الہی ابھی تک پھونکی نہیں گئی تھی جس کی وجہ سے آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا جانشین بنانا تھا، اور جس کی وجہ سے آدم مسجود ملائکہ بننے کے لائق ہونا تھا. وہ تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اس میں اپنی مخصوص روح داخل کروں، پھونک دوں، تو اس وقت اے فرشتو تم سب اس کے لیے سجدہ کرو. تو آدم علیہ السلام اس الہی روح کی وجہ سے تمام دیگر مخلوقات سے افضل قرار پایا ہے. صرف آدم ہی نہیں بلکہ نسل آدم میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام افراد
فی ذات ہی دیگر اکثر مخلوقات سے محترم و مکرم قرار پایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یعنی یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت اور کرامت عطا کی، اور ہم نے اسے خشکی اور تری میں سواری کے ذریعے سیر و سفر کرنے کی صلاحیت عطا کی، اور ہم نے ان کو اپنی مخلوقات میں سے کثیر تعداد پر ایسی فضیلت دی جیسے فضیلت دینے کا حق ہے۔ واضح ہے کہ کرۂ ارض پر جتنی مخلوقات ہیں ان میں انسان واحد مخلوق ہے جو زمین اور پانی اور اب فضا میں بھی سفر کے لیے حیوانات یا دیگر مخلوقات کو تسخیر کر کے اپنے لیے سواری کا بندوبست کرتا ہے۔ دیگر تمام مخلوقات خود ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے یا خوراک وغیرہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے، مثلا اپنے چونٹیاں اپنے بل میں لے جاتی ہیں اور شہد کی مکھی اپنے چھتے میں لے جاتی ہے، تو اس کے لیے وہ خود اپنا جسم استعمال کرتے ہیں، کوئی سواری کسی اور ذریعے کو استعمال نہیں کرتے۔ یہ واحد انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مکرم کیا، اور مکرم کرنے کی ایک نشانی یہ ہے کہ تمام مخلوقات کو اس کے لیے مسخر کیا، اور اس تسخیر کی وجہ سے وہ باقی مخلوقات کو اپنے کام میں اپنے مفادات کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فی ذاتی ہی مکرم کر کے بے پناہ صلاحیتوں سے آراستہ کیا، اور اسے اس قابل بنایا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو مثبت اور منفی دونوں جہات میں استعمال کر سکے۔ پھر اسے اختیار دیا کہ وہ اپنی مرضی سے چاہے تو اپنی خداداد صلاحیتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق یعنی مثبت مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کر کے اتنی بلندی حاصل کرے جسے اعلیٰ علیین سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی سب سے زیادہ بلندی کی وہ آخری چوٹی جس سے آگے بلندی کا کوئی تصور ہی نہ ہو، تو انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ مقام ساحت قدس سمدی ہے۔ اعلیٰ علیین یہ خدا کا مرحلہ ہے، خدا کا مقام ہے۔ مخلوقات کا مقام جو ہے نا وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ خدا کے سکھائے ہوئے بتائے ہوئے راستے پر چل کے خدا تک پہنچ جائے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان مرضی رب کے مخالف سمت میں اپنی صلاحیتوں سے کوشش کر کے اپنے آپ کو پسترین درجے تک پہنچا دے، جسے قرآن مجید میں اسفل السافلین سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ سورہ والتین میں ہے کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم کے ساتھ پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ساخت میں اس کو بنایا، اس کے اندر تمام صلاحیتیں رکھ دیں جس کے بل بوتے پر جس کو استعمال کرتے وہ اعلیٰ علیین تک پہنچ سکتا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو اسفل سافلین کی طرف پلٹا دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ زور زبردستی نہیں کرتا، بلکہ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ انسان نے اگر ان ذرائع کو استعمال کیا جس کے ذریعے سے وہ اس سیڑھی پر چلتے ہوئے اعلیٰ علیین تک پہنچ سکتا ہے، تو ہم اس کو اعلیٰ علیین تک پہنچانے کے لیے مدد دیں گے، سامان فراہم کریں گے۔ اگر وہ تنزل کی طرف جانے کے لیے چل پڑے اور تنزل کے راستے پر گرتا جائے تو ہم اس کو اسفل سافلین تک بھی پہنچا دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس لیے نسبت دی ہے کہ فاعل قریب تو انسان ہی ہے، لیکن فاعل بعید بلکہ فاعل حقیقی خدا متعال ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے انسان کو یہ صلاحیت دی کہ وہ اعلیٰ علیین کی طرف چلے یا اسفل سافلین میں گرے، تو یہ صلاحیت انسان کو اللہ نے عطا کی، اور وہ ذرائع وسائل وہ طریقے بھی اللہ تعالیٰ نے وضع کیے جن کو استعمال کر کے انسان اعلیٰ علیین تک پہنچ سکتا ہے یا اسفل سافلین تک گر سکتا ہے۔ اور جب پھر انسان کو اختیار بھی دیا کہ نہ صرف وہ اعلیٰ علیین تک چلے جیسے فرشتے چلتے ہیں بلکہ اسفل سافلین تک بھی گر سکے، تو یہ تمام حالات چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود وضع فرمائے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک لحاظ سے انسان نے میرے سکھائے ہوئے میرے جو ہے وضع کیے ہوئے قوانین پر عمل کر کے اپنے آپ کو اعلیٰ علیین تک پہنچایا یا اسفل سافلین تک گرایا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی نسبت دے کے اپنی طرف نسبت فرماتا ہے کہ ہم نے پہنچایا یعنی ہم نے اس کے لیے وسائل فراہم کیے تھے، ذرائع فراہم کیے تھے، لیکن گرا انسان خود اسفل سافلین میں اور چڑھا خود اعلیٰ علیین کی طرف۔ اس لحاظ سے
ہم اس وقت ایک نہایت ہی نازک تاریخی مرحلے میں جی رہے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک اور خاتم النبیین کے اوصیاء برحق میں 11 معصومین کے ادوار گزر چکے ہیں۔ یہ دور آخری معرکے کا دور ہے۔ اگر حضرت حجت علیہ السلام کا ظہور ہو جائے تو اس معرکے کا اختتام ہو جائے گا اور اس وقت توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی جو جس گروہ کا پیروکار بنا ہوا ہوگا اس سے روگردانی کر کے دوسرے گروہ میں شامل نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ہمیں یہ یقینی بنانا کہ ہم علیین کی طرف جانے والی صراط مستقیم پر قائم ہیں اور علیین کے رہبر کے مطیع و موالی ہیں، یہ یقین کرنا انتہائی اہم ہے۔ اسی ناطے سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی معرفت ہماری بنیادی ترین ضرورت ہے اور بنیادی ترین عقیدہ ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، یعنی جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اسے اپنے زمانے کی امام کی معرفت حاصل نہ ہو تو گویا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا کہ میتۃ الجاہلیہ سے کیا مراد ہے تو فرمایا کفر کی اور گمراہی کی موت۔ اس گفتگو کے تناظر میں ہمیں واقعہ کربلا اور ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے مابین ربط، تعلق اور علت و معلول کے رشتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور جب ہم عصر ظہور اور عصر عاشور کے مابین تاریخی، دینی اور عقادی و اخلاقی رابطوں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں روز عاشور اور روز غدیر کے مابین بھی ایک تعلق قائم نظر آتا ہے۔ یہ تعلق اتنا وسیع اور ہمہ جہت ہے کہ ان دونوں کو جب تک پہلو بے پہلو رکھ کر ان کی تفسیر نہ کی جائے تو یہ صحیح طور پر ناقابل فہم رہیں گے۔ اور پھر یوم غدیر کے تناظر کو وسعت دیں تو ہمیں حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام کے ادوار کے ساتھ ساتھ ان کے رابطے نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کی زیارتوں میں سے ایک مشہور اور نہایت ہی معتبر زیارت کا نام زیارت وارثہ ہے۔ اس میں ہم امام حسین علیہ السلام پر السلام علیک یا وارث آدم صفی اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا عین المرتضیٰ، یہ کہہ کر امام پر سلام کرتے ہیں۔ گویا ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ امام حسین کا جو معرکہ ہے، واقعہ ہے، یہ تاریخ میں ایک الگ تھلگ کٹا ہوا آن اٹس اون کوئی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ آدم سے لے کے خاتم تک کے تمام ان تاریخی معرکوں کے تسلسل کا ایک کلائمیکس ہے۔ گویا معصومین علیہ السلام نے ہمیں زیارت کی شکل میں ایک نہایت اہم اور حساس دینی عقیدے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ وہ یہ کہ انبیاء و اوصیاء کا یہ پورا سلسلہ تسبیح کے دانوں کی طرح ایک ہی تار میں پرویا ہوا ہے، اور ہمیں نہ صرف رسول اسلام اور چاہدہ معصومین کی ولایت کا اعتقاد رہنے کا حکم ہے، بلکہ 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کے اقرار کا بھی حکم ہے۔ اور یہ حکم اس طرح سے سختی کے ساتھ ہے کہ اگر ہم خدا نخواستہ کسی ایک نبی یا کسی ایک وصی یا امام کی ولایت کا انکار کرے تو گویا پورے سلسلے کی نبوت و وصایت کا انکار کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارے پاس احادیث کے مجموعے میں متعدد روایات بھی موجود ہیں، لیکن ان احادیث کے ساتھ دعائے ندبہ، زیارت وارثہ، زیارت عاشوراء اور زیارت جامع کبیرہ میں اس حقیقت کو انتہائی دلکش اور معنی خیز طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ قسطوں میں ہم انہی زیارات کے توسط سے ان میں جو اس سلسلے میں مفاہیم بیان کیے گئے ہیں ان کا ذکر کریں گے، اور پھر ان کی تھوڑی بہت بحسب ضرورت ان کی توضیح و تشریح کریں گے، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم اگر عصر امام زمانہ میں امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کرتے ہوئے پورے سلسلہ امامت و وصایت و رسالت کے ساتھ منسلک ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا کردار کس طریقے سے نبھانا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے انتہا
صلاحیتیں عطا فرمانے کے بعد اس کو اختیار بھی ساتھ عطا کیا، تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ تمام انسان نہ تو صرف اعلیٰ علین کی طرف جائیں گے، نہ ہی تمام انسان اسفل سافلین کی طرف جائیں گے، بلکہ کچھ اعلیٰ علین کی طرف جائیں گے، کچھ اسفل سافلین کی طرف جائیں گے، اور کچھ ان کے درمیان کے مختلف منازل پہ رک جائیں گے۔ کیونکہ انسان کو اختیار دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کی افتاد طبع کے حساب سے، اس کو آنے والے حادثات کے حساب سے، اس کے تجربات کے حساب سے، اور اس کی لائکنگز ڈس لائکنگز، یعنی اس کی پسند اور ناپسندیدہ چیزوں کی وجہ سے انسان بیک وقت متضاد سمتوں میں سفر کر سکتا ہے۔ تو ہر شخص کی چونکہ صلاحیتیں اور اس کے رجحانات مختلف ہیں، تو اس لیے ہر انسان کی تقدیر بھی مختلف ہوگی۔ تو یہ جو تقسیم ہے وہ شروع میں انفرادی سطح پر شروع ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے صلبی بیٹوں حضرت حابیل اور قابیل میں سے حابیل اعلیٰ علین کی راہ پر چلے اور قابیل اسفل سافلین کی راہ پر گامزن ہوا۔ اس کے بعد جیسے جیسے نسل انسانی کی افزائش ہوئی اور انسان خاندان، قوم اور قبیلوں میں منظم ہوا، اور اس وقت ملکوں کی سطح پہ منظم ہے، تو اعلیٰ علیین اور اسفل السافلین کا دائرہ بڑھ کر اب فرد سے قوم، قبیلہ اور اس وقت نیشنز یعنی اقوام، ملکوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور ہر قوم و قبیلہ میں ایک گروہ اعلیٰ علین کے راہی ہوتے ہیں اور دوسرا گروہ اسفل سافلین کے راہی ہوتے ہیں، دوسرا گروہ اسفل سافلین کا راہی ہوتا ہے، اور ہر گروہ کے کچھ پیروکار ہوتے ہیں، کچھ سردار اور پیشوا یا امام ہوتے ہیں۔ تو جس طرح سے اعلیٰ علین کی طرف لے جانے والے امام ہیں جو ہدایت کے امام کہلاتے ہیں، اسی طرح سے اسفل السافلین کی طرف لے جانے والے امام بھی پیدا ہوتے ہیں جو گمراہی کے امام کہلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جس طرح حضرت آدم کے صلبی بیٹوں میں خیر اور شر کے پیروکاروں میں جنگ برپا ہوئی اور قابیل نے حابیل کو شہید کیا، اولاد آدم میں بھی خیر و شر کے پیروکاروں کی یہ جنگ اب بھی جاری ہے۔ بقول اقبال، ستہ زکار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یعنی روز اول سے آج تک مصطفیٰ کے چراغ اور ابو لہب کی شرارتوں یا شراروں کا آپس میں تنازع جاری ہے۔ یا اقبال ہی کا دوسرا شعر ہے، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پدید، یعنی موسیٰ و فرعون اور شبیر و یزید کا آپس کا تنازع، جنگ، یہ دونوں قوتیں خود انسان کی حیات یعنی خود حیات ہی سے برآمد ہو گئی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مادی وجود کو خلق کیا تو اس مادی وجود کی بنیاد تضادات پہ ہے، اس لیے کہ جب تک تضادات نہ ہو تو کوئی چیز اپنا وجود معین نہیں کر سکتا۔ مثلا میرے وجود کو معین ہونے کے لیے ضروری ہے کہ میرے علاوہ جتنے بھی موجودات ہیں ان میں اور مجھ میں فرق ہو، یعنی تضاد ہو، میں اکیلا ہوں، میں دوسرا ہوں، دوسرے ہوں، تو جب تک یہاں پہ ایک تضاد نہیں آتا تب تک میرا وجود جو ہے نا وہ قائم نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے نیکی اور بدی بھی اسی طرح سے ہے۔ نیکی اس وقت تک نیکی جو ہے نا صحیح طور سے معین نہیں ہوتا جب تک وہ بدی سے اپنے آپ کو الگ نہ کریں، اور اسی طرح سے بدی بھی اس وقت تک بدی نہیں بنتی جب تک وہ نیکی سے اپنے آپ کو ممتاز نہ کرے۔ اس وجہ سے علامہ اقبال نے کہا این دو قوت از حیات آمد پدید، یعنی اس مادی حیات کا تقاضا ہی یہی ہے کہ یہ دو متضاد قوتیں ہیں، یہ دو متضاد صفات پیدا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا لطف یہ کیا کہ ہر دور میں انسانوں کی راہبری کے لیے اور اپنے راستے راہ حق کی ہدایت کے لیے انبیاء، مرسلین اور اوصیاء کی صورت میں انسانوں ہی کی شکل میں ہر قوم کی طرف ہادی ارسال فرمائے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اے نبی آپ ڈرانے والے ہیں اور ہر قوم کی طرف ایک ہادی ہم نے بھیجا ہے، تاکہ یہ ہادی لوگوں کو حق و ہدایت اور عدل و انصاف کے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے، جو کہ علیین تک جانے کا راستہ ہے۔
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لیہلک من ہلک عن بینہ لیہلک من ہلک عن بینہ واحیا من حی عن بینہ، تاکہ جو شخص ہلاک ہو یعنی اسفل سافلین تک جائے وہ بھی بینہ یعنی دلیل حاصل ہونے کے بعد، بصیرت حاصل ہونے کے بعد ہلاک ہو جائے، اور جو بھی اپنے آپ کو اعلیٰ علین طرف لے جائے اور اپنے آپ کو زندہ کرے تو وہ بھی دلیل و برہان حاصل کرنے کے بعد ہی یہ کام کرے۔ اس لیے اسفل السافلین کی راہ پر گامزن باغی گروہ نے سب سے زیادہ خدا کے ان نمائندوں کی مخالفت شروع کی، اور جس طرح قابل نے ناحق حضرت حابیل کو شہید کیا، اسی طرح انبیاء، رسول اور اولیاء کی بڑی تعداد کو اس وقت کے بدترین افراد نے ظلم و جور کا شکار کیا، انہیں دربدر کیا، ان کو شہید کیا، کیونکہ چور سب سے زیادہ چراغ کا دشمن ہوتا ہے، کیونکہ چراغ چور کو بے نقاب کرتا ہے، اس لیے وہ چراغ کو پہلے بجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن مجید میں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم فرعون جو مصر کے جو بادشاہ تھے، اور نمرود، شداد، ان کے ساتھ اپنے وقت کے انبیاء و مرسلین و اوصیاء اور ان کے مابین ہونے والے مقابلوں کو بار بار بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے اپنے انبیاء و اوصیاء کی مخالفت اور ان پہ کیے جانے والے مظالم کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں ان گزشتہ اقوام کی سرگزشت بیان کرنے کا مقصد صرف کہانی بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ انسان ان واقعات کو تفصیل سے پڑھ کر اور سمجھ کر یہ احساس کر لے کہ حق و باطل کا یہ سلسلہ آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم النبیین کی نسل میں 12ویں حجت کے ظہور تک جاری و ساری ہے۔ یعنی حق و باطل کے نمائندوں کا یہ تنازع ایک تاریخی معرکہ ہے، اور انسان کو چاہیے کہ صرف اپنی نجی، خانگی و خاندانی امور کی طرف توجہ نہ دیں، اس روش کو تبدیل کرے کہ وہ صرف اپنے آپ میں مگن ہو، اپنے خاندان کے معاملات میں مگن ہو، بلکہ اس تاریخی معرکے میں شریک ہو کر انبیاء و اوصیاء کے اس تاریخی جد و جہد کا حصہ بنے۔ اگر انسان اس تاریخی معرکہ کا حصہ بنتا ہے تو اس کو جو بھی ثواب ملے گا اس میں وہ ان تمام انبیاء و اوصیاء کے ساتھ شریک ہوگا جنہوں نے آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے 11ویں امام تک اور اب اس وقت 12ویں امام تک جنہوں نے اس معرکے میں خدمات انجام دی ہیں۔ ولایت علی چونکہ اسی معرکے کے تسلسل میں پیغمبر اکرم علیہ السلام کی رحلت کے بعد اولیاء حق کے نصب و تعیین کا معاملہ تھا، اس لیے قرآن مجید نے اسے پوری تبلیغ رسالت سے زیادہ اہم معاملہ قرار دیا تھا اور فرمایا تھا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَكَ، اے رسول اگر آپ نے ولایت علی کی تبلیغ نہیں کی تو گویا آپ نے پوری رسالت کی تبلیغ نہیں کی۔ چنانچہ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد امام علی اور ان کی اولاد معصومین میں جن کو اللہ تعالیٰ نے وصی پیغمبر معین کیا تھا، سب سے زیادہ مظالم ان لوگوں کے ہاتھوں سہنا پڑا جنہوں نے ان کو ان کے منصب سے الگ کر کے خود کو پیغمبر کی مسند پر زبردستی بٹھایا اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دی اور ان کو راہ حق سے ہٹا کر جاہلیت جدید کی طرف لے جانا شروع کیا۔ اصلاح قرآن میں یہ اولیاء طاغوت تھے جو لوگوں کو نور ہدایت سے نکال کر جہالت و گمراہی کی ظلمات کی طرف لے جاتے تھے، جس طرح سے آیت الکرسی کے بعد کی جو آیت اس میں ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ مومنین کا ولی ہے جو ان کو ظلمات سے نور کی طرف لے جاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہو گئے ان کے اولیاء طاغوت ہیں جو انہیں ہدایت کی نور سے ضلالت کی طرف نکال کر لے کے جاتے ہیں۔